اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ اور یاد کرو جب ہم نے لیا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون کہ نہ عبادت کرنا الا اللہ مگر صرف اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا وبالوالدین احسانا اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا وذی القربیٰ اور نیز قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا والیتامیٰ یتیموں والمساکین اور مسکینوں سے بھی مہربانی کرنا وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اور صحیح ادا کرنا نماز اور دیتے رہنا زکوٰۃ ثم تولیتم الا قلیلا منکم پھر منہ موڑ لیا تم میں سے مگر چند آدمی اس پر ثابت قدم رہے وانتم موردون اور تم گردانی کرنے والے ہو وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ لا تسفکون دماءکم تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے ولا تخرجون انفسکم اور نہ ہی نکالو گے اپنوں کو من دیارکم اپنے وطن سے ثم پھر اقررتم تم نے وعدہ کیا وانتم تشہدون اور تم جانتے ہو اور تم اس کے خود ہی گواہ ہو ثم اقررتم وانتم تشہدون تم نے اس کا اقرار بھی کیا اور تم خود اس کے گواہ بھی ہو ثم پھر انتم ہؤلاء تم وہی ہو نا تقتلون انفسکم کہ اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو وتخرجون اور نکالتے ہو فریقا منکم من دیارہم اپنے گروہ کو ان کے وطن سے تظاہرون اور مدد دیتے ہو علیہم بالاسم والعدوان ان کے خلاف گناہ اور ظلم سے وَإِن یاتوکم اور اگر آ جائیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر تفادوہم تو فدیہ ادا کرتے ہو وہو محرم علیکم حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر اخراجہم ان کا گھروں سے نکالنا ہی افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر وتکفرون ببعض اور بعض حصے کا تم انکار کرتے ہو فما جزاء تو کیا سزا ہے من یفعل جو ایسے کام کرے گا جو ایسے نابکار کام کرے گا ذالک منکم تم میں سے الا خزی مگر سوائے اس کے فی الحیات الدنیا جو دنیا کی زندگی میں رسوا رہے دنیا کی زندگی میں یوم القیامت اور قیامت کے دن یردون انہیں پھینک دیا جائے گا الی اشد العذاب بہت سخت ترین عذاب میں وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے جو کرتوت تم کر رہے ہو اولئک الذی بے شک یہ وہی لوگ ہیں نشتروا الحیاۃ جنہوں نے خرید لی ہے دنیا بالآخرۃ آخرت کے بدلے میں فلا یخفف پس نہ کم کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب ولا هم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ہم نے پے در پہ ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کو تقویت دی جبریل امین کے ساتھ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ تو جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی نبی یا کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تم پسند نہیں کرتے استکبرتم تو تم اکڑ گئے ففریقا کذبتم بعض کو تم نے جھٹلا دیا وفریقا تقتلون اور بعض کو قتل کرنے لگے وقالو اور وہ یہودی بولے قلوبنا غلف ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں بلکہ لعنہم اللہ پھٹکار دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فقلیلا ما یؤمنون تو بہت ہی کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب مصدقا لما معہم جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس پہلے موجود ہے وکانوا من قبل اور وہ اس سے پہلے تھے یستفتحون فتح مانگتے تھے علی الذین کفروا کافروں پر اسی نبی کے وسیلہ سے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین تو جب تشریف فرما ہوئے نبی تو انہوں نے ما عرفوا
جس کو وہ جانتے تھے کفروا بھی، اس کا انکار کرنے لگے۔ فلعنت اللہ، پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر، پھٹکار ہے علی الکافرین، کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بھی سمجھتا رہو، بہت ہی بری چیز ہے، انفسہم، تمہارے دلوں کے لیے بہت ہی بری چیز ہے، جس کے بدلے ان یکفروا، تم نے کفر کرتے ہو، بما انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، باغین ان ینزل اللہ، اور اس کتاب کے ساتھ تم حسد کرتے ہو جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، اپنے بندوں پر، من عبادہ، اپنے بندوں سے، فباؤ، اپنا فضل جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے نازل کرتا ہے، فباؤ، تو وہ حقدار ہو گے، بغضب، غضب کے، علی غضب، مسلسل ناراضگی کے حقدار ہوگے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 کی، کہ یعنی اے یہودیوں، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، لیکن اسے قبول کرنے کے بعد چند آدمیوں کے علاوہ اس عہد سے پھر گئے، اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑنے لگے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہیں نکالو گے۔ پھر انہوں نے اس کا عہد کا اقرار کر لیا، اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اقرار کے گواہ ہو۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ جو تم ہو نا، اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل 3 حکم دیے گئے تورات میں، کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا، تو اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے 2 قبائل بنی قریظہ اور بنی نذیر میں منتقل ہوئے۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے، اور بنی نذیر خزرج قبیلے کے حلیف تھے، اور ہر قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوئی تو بنی قریظہ کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آئے، اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلواریں چلاتے، اور بنی قریظہ بنی نذیر اور بنی قریظہ کو قتل کرتے۔ اس کے بنی قریظہ بنی نذیر کو، وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے اور ان کے گھر ویران کر دیتے اور انہیں ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے، لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تو ان کو مال دے کر چھڑا لیتے۔ مثلاً اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس کے قبیلے کے ہاتھ گرفتار ہوتا تو بنی قریظہ اوس قبیلے کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں ہرگز دریغ نہ کرتے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، فدیہ دے کر جان بھی چھڑا لیتے ہو۔ یہودیوں نے کہا ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر ان سے کہا گیا پھر تم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو، حالانکہ تورات میں تمہیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ یہودیوں نے کہا جنگ کے دوران ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اگرچہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف ذلیل ہوں، کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن نہ کیا تو ہمارے حلیفوں کی ذلت ہے، کیونکہ فدیہ دے کر جان چھڑا لینے میں ان کی ذلت نہیں، اس لیے ہم اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہودیوں کی اس حرکت پر انہیں آیت میں ملامت کی جا رہی ہے، جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے
ان کی بستیوں سے نہ نکالنے، ان کے اسیروں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا، تو کیا تم ایک دوسرے کو قتل اور جلاوطنی کرنے میں ہرگز دریغ نہیں کرتے؟ جب کوئی گرفتار ہو جائے اسے فدیہ دے کر جان چھڑا لیتے ہو۔ ان کی ان باتوں کے بارے میں اللہ رب العزت ان کو بنی اسرائیل کو ان کے ناقص ایمان پر کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تم نے یہ وعدے کیے، پھر ان وعدوں سے تم نے منہ موڑ لیا، تم نے دنیا کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں، تھوڑی سی دنیا کو خریدنے میں تم نے آخرت کو بیچ دیا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام تو آتے رہے، ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرات موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور ان کے احکام جاری کرنے والے تھے، چونکہ ہمارے آقا و مولا ختم الانبیاء کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت اور خدمت علماء اور ربانی اور مجددین کو عطا کی گئی۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے نشانیاں دی۔ نشانیوں سے مراد عیسیٰ ابن مریم کے معجزات ہیں، جسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورت میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ یہ ساری سورہ آل عمران کی اگلی آیات میں آئیں گی۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے کہ وہ روحانی ہے اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبریل امین سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ حضرت جبریل کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں آپ بعض امتوں کو روح القدس کی تائید میسر ہوئی۔ چنانچہ یہ حدیث مبارکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا، وہ نعت شریف پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے کہ اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا۔ ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے۔ اس سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضا الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا بہت بڑا خسارے کا یہ سودا ہے۔ باغین، حسد کی وجہ یہودیوں کی یہ خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم ہو گئے ہیں اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا ہے، تو وہ حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا کرنے کا ایک سبب ہے۔ حسد ایمان کے لیے تباہ کن ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ اس مسلمان کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حسد دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے اور اسے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہ غضب کے حقدار ہو گئے کیونکہ انہوں نے حسد کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودی تورات کو ضائع کرنے اور ان کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ہوئے، تو اس وجہ سے غضب علی غضب، مسلسل وہ غضب کے مستحق ہوتے گئے، قرآن مجید کا انکار کر کے وہ دوسرے غضب کے بھی مستحق ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں دین کی، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔